تو یہ جو پالیسی ہے اس میں یہ اوور آل تمام قومی سلامتی کے ایلیمنٹس کو دیکھتی ہے. میں آپ کو اس کے بنیادی جو نکات ہیں وہ بتا دیتا ہوں اور پھر اس کا آگے کا لائحہ عمل بھی. پہلی تو چیز یہ ہے کہ جی موونگ فارورڈ کمپریہنسو نیشنل سیکیورٹی کی پاکستان بات کرے گا اور سیکیورٹی کا مقصد پاکستان کے عام شہری کو تحفظ پہنچانا ہوگا. جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اس پالیسی میں نیشنل سیکیورٹی کا کور جو ہے وہ اکنامک سیکیورٹی ہو. ہم بات بہت کرتے ہیں اس کی, یہ کوڈیفائی ہو گیا ہے وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں کہ اکنامک سیکیورٹی ہمارا کور ہوگا. اکنامک سیکیورٹی سے جب آپ کی معیشت مضبوط ہوگی تو آپ کے پاس اور اخراجات کرنے کا موقع ہوگا, آپ کی ملٹری سیکیورٹی پہ بھی اور آپ کی ہیومن سیکیورٹی پہ بھی. اس کے بعد اس پالیسی میں ہم نے اپنے خارجہ امور کے حوالے سے, ایکسٹرنل ریلیشنز کے حوالے سے اگر میں ایک لفظ میں بیان کروں تو ہمارا آبجیکٹو, ہمارا ایجنڈا ہے پیس, امن کی تلاش نیبرہڈ میں بھی اور باقی ممالک کے ساتھ بھی. پھر اس میں بڑی چیز جو ہے اس میں ہم اپنے نیشنل کوہیژن کی جو بات کرتے ہیں, سب سے اہم چیز جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ڈائیورسٹی ہے, ہمارے کلچر کی, ہماری ایتھنیسٹی کی, اس چیز کے ارد گرد ہماری یونٹی بلڈ ہوگی. ہم ایک اسلامی ریاست ہے, ہم ایک اسلامی ریاست کا نظریہ رکھتے ہیں اور اس کے اندر جو بھی ڈائیورسٹی کے پہلوز ہیں ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے. ہیومن سیکیورٹی یعنی انسانی سیکیورٹی کے ایلیمنٹس جو ہیں اس میں ہم نے پاپولیشن کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے, آبادی. اس کے بعد ہیلتھ سیکیورٹی, کلائمیٹ اینڈ واٹر, فوڈ سیکیورٹی اور جینڈر. جہاں تک اکنامک سیکیورٹی کا تعلق ہے اس پالیسی میں ایک اس پہ ڈسکشن شامل ہے, لیکن جو اس کے اہم نکات ہیں اس میں ہمارا ایکسٹرنل امبیلنس, جو ہماری یہ ایکسپورٹ امپورٹ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا بڑھتا ہے, انرجی سیکیورٹی, اور تعلیم کو ہم نے اکانومی میں شامل کیا ہے کیونکہ ایک تو تعلیم کا حصہ ہے جو نیشنل سیکیورٹی کا اس سے تعلق ہے یونٹی سے, ریڈیکلائزیشن سے, لیکن جو دوسرا اہم اس وقت پاکستان کا مسئلہ ہے ہیومن ریسورس پروڈیوس کرنا جس سے آپ کی اکانومی کو یہاں بھی فائدہ ہو, اور پھر جو ہماری مین پاور ایکسپورٹ کا معاملہ ہے, اور باقی سوورینٹی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یعنی ہارڈ سیکیورٹی, ڈیفینس, ملٹری سیکیورٹی, اس پہ تجزیہ ہے اس پالیسی میں. میں آپ کو اس کا تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ 2014 سے پروسیس شروع ہوا تھا, 7 سال لگے ہیں. اس میں بہت سے پیچیدگیاں ہیں, سینسٹیوٹیز ہیں, بہت بحث و مباحثہ, 4 راؤنڈز ہوئے ہیں. تمام فیڈرل منسٹریز, پروونسز سے انپٹ اوور دا ایئرز آئی, سول اور ملٹری لیڈرشپ اور ادارے مل کے انہوں نے کام کیا, اور جو ڈاکیومنٹ آج اپروو ہوا ہے اس پہ تمام اداروں کا, سول ملٹری منسٹریز کا کنسنسس ہے. اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ جی باقی پرائیویٹ سیکٹر, سول سوسائٹی, تو 2014 سے لے کے آج تک کوئی لگ بھگ 600 سے زیادہ پاکستانی ایکسپرٹس, اکیڈیمیا, یونیورسٹیز کے طالب علم, پرائیویٹ سیکٹر سے ہم نے انپٹ لی ہے. کبھی بھی آپ انپٹ نہیں لے سکتے جتنی آپ کو چاہیے, لیکن ایک بڑا کنسلٹیٹو پروسیس تھا, ایک ایک لفظ پہ بحث ہوئی جیسے ہونی چاہیے نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں, اسپیشلی کیونکہ یہ پہلی تھی. تو بہت مشاورت کے بعد سسٹم کے اندر, سسٹم کے باہر یہ پالیسی سامنے آئی ہے. اب جو مین آخری جو بڑی بات میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے اور صحیح اٹھتا ہے کہ جی پالیسی تو ہم بنا لیتے ہیں, اس کے بعد ہوتا کیا, اس کا فائدہ کیا ہے, اس سے پھر آگے نکلتا کیا ہے. تو اس پالیسی میں جو خوشائن بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پالیسی کی اونر کہہ لیں آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے, جہاں پہ سول اور ملٹری لیڈرشپ بیٹھتی ہے. ایک پورا امپلیمنٹیشن پلان اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو تیار کیا گیا ہے, اور کل وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی ہے کہ ہر ماہ نیشنل سیکیورٹی ڈویژن اپڈیٹ دے گی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو کہ کون سی چیزیں امپلیمنٹ ہو گئیں, کہاں مسائل ہیں, وہ کیسے ریزالو ہونے ہیں. تو یہ صرف پالیسی کی حد تک نہیں رہے گی, اس میں امپلیمنٹیشن بھی آئے گی. یہ پالیسی ایک چھتری کی مانند ہے, یہ ایک اوور آل ویژن ہے, ایک امبریلا ڈاکیومنٹ ہے. اس کے نیچے آپ کی تمام سیکٹورل پالیسیز اور اسٹریٹجیز اس کے ساتھ لنک ہونا شروع ہو جائیں گی اوور ٹائم, تاکہ جو ویژن پرووائڈ کی گئی ہے اس کے نیچے آپ کی ساری
جو سیکٹر کی پالیسیز ہیں اور اسٹریٹجیز ہیں وہ چلیں. کیونکہ یہ ویژن ہے. آج اگر آپ مجھے پوچھیں کہ جی جو اس پالیسی میں آپ نے سارا کچھ لکھا ہے وہ حقیقت تو نہیں. آپ نے تو لکھا ہے اکنامک سیکیورٹی میں یہ چیزیں ہونی چاہیے, فلاں جگہ آبادی کنٹرول ہونی وغیرہ. یہ بات بالکل درست ہے. اس ویژن کے نتیجے میں اب کام جو ہوگا اس پہ انشاءاللہ آگے جس طرح ہم چلیں گے تو اس کی پھر تعمیل ہوگی. یہی آئیڈیا ہر ملک کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ایک ویژنری ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, جو ہمارا آج تک نہیں تھا. تو اللہ کا شکر ہے یہ ہمارے سامنے آیا ہے. اس کا نیکسٹ سٹیپ یہ ہے جی کہ یہ ایک مجموعی طور پہ تو کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہوگا, لیکن اس کی ایک پوری پبلک ورژن ریلیز ہوگی. انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب اس کو لانچ کریں گے اور ایک ہفتے سے 10 دن کے اندر ہم اس کو فائنلائز کر کے پبلک ریلیز بھی کریں گے, لانچ بھی کریں گے. اور اس پہ پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ شروع ہو, تمام انپٹ آئے. ہم نے اس میں اس حد تک بات کی ہے کہ ایک چارٹر آف نیشنل سیکیورٹی, چارٹر آف اکانومی, وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. تو جتنی بحث ہو اتنا اچھا ہے. بہرحال ایک ڈائریکشن اس میں مل گئی ہے. میں آخر میں دوبارہ سے واقعتاً مبارکباد دینا چاہتا ہوں تمام پاکستانیوں کو, بیکاز یہ ایک اتنا بڑا پروسیس ہے. لگتی تو ایک ڈاکیومنٹ ہی ہے 100 صفحے کی, لیکن آپ خود اندازہ لگائیں کہ 7 سال لگے ہیں اس میں پورا کرنے میں. اور میں اپنے تمام ساتھیوں کا وفاقی حکومت میں, صوبوں میں, عسکری قیادت کا جنہوں نے بہت اہم رول ادا کیا ہے, اور خصوصاً نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کا جن کا یہ کام تھا, انہوں نے لیڈ لی نہ صرف میرے ساتھ لیکن میرے سے پہلے بھی. اور یہ سارا پروسیس جو ہے اس کو ایک جگہ لے کے آئے, اور آج یہ اللہ کا شکر ہے کیبنٹ نے اپروو کیا ہے. تو دس از اے بگ اچیومنٹ. اور اس کو جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک ہفتے کے اندر اندر ہم اس کی ایک پبلک ریلیز کریں گے, ایک ڈاکیومنٹ, اور پھر امپلیمنٹیشن پلان پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی از خود ہر مہینے اس کی اپڈیٹ لے گی. بہت شکریہ. آپ نے بتایا 7 سال سے جاری ہے, ایسا اقبال صاحب نے بھی جواب دیا, وہ کہہ رہے 2014 سے 2018 تک تو ہم نے اس کو فائنل کر دیا تھا, پھر 2018 سے 2022 تک کا بھی پلان دے دیا تھا, اس کے اوپر عمل جانے کی کوئی. اچھا وہ میں واضح کر دوں, میں کچھ حیران ہوں. کل میں نے فواد سے بھی بات کی تھی. پاکستان میں بہت سی پالیسیز ہیں, فوڈ سیکیورٹی پالیسی, واٹر پالیسی, جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ انٹرنل سیکیورٹی کی پالیسی ہے. وہ ایک ایلیمنٹ ہے اندرونی سیکیورٹی, لیکن نیشنل سیکیورٹی یہی تو سارا مقصد ہے کہ نیشنل سیکیورٹی از این امبریلا. اس کے اندر اکنامک سیکیورٹی, ہیومن سیکیورٹی, ملٹری سیکیورٹی, انٹرنل سیکیورٹی, یہ تمام چیزیں آتی ہیں. اسی طریقے سے ناظم جوکھیوں کے قتل کی تحقیقات کرنے کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے. ناظم جوکھیوں کو میمن گوٹ کراچی میں قتل کیا گیا تھا, اور اس ٹیم میں پولیس, انٹیلیجنس ایجنسیز, سول اور عسکری فورسز کے نمائندے شامل ہوں گے. آپ کو علم ہے کہ وہ ناظم جوکھیوں کے جو قتل ہے اس میں قاتلوں کو بچانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا, اور کس طریقے سے وہاں پہ ایک پلے اپ کیا گیا, اور ایک کرمنل انویسٹیگیشن کو مکمل طور کے اوپر کمپرومائز کیا گیا. یہ صورتحال ناقابل قبول ہے, اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی کابینہ نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کی منظوری دی ہے. سٹیزن کلب بلڈنگ F9 پارک کو گندھارا ہیریٹیج اینڈ کلچرل سینٹر میں کنورٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے, مینجمنٹ کمیٹی, اس کی سربراہی جو ہے وہ وزیر اعظم کریں گے. اسی طرح سے مسمات نازیہ شاہین اور شبر عباس کے خلاف ایکسٹریڈیشن کی کارروائی شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے. دونوں ملزمان کی تحویل کے لیے اٹلی کی حکومت نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کے خلاف قتل کا مقدمہ شروع کرایا جائے. بنیادی طور کے اوپر کیس یہ ہے کہ یہ جو ہیں آنر کلنگ کر کے اٹلی سے پاکستان آ گئے, تاکہ انہیں وہاں قتل کا جو کیس ہے اس سے ان کو جو ہے وہ چھٹکارا مل سکے. لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو واپس اٹلی ان کو بھیجا جائے, جہاں پہ وہ اپنے اس قتل کے کیس کو وہاں پہ بھگتیں. محمد عثمان کے خلاف ایکسٹریڈیشن کی کارروائی شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے. اس کا مطالبہ عرب امارات نے کیا تھا, اور یہ بھی ویسے ہی ہے کہ امارات میں قتل کر کے یہ پاکستان جو ہے وہ بھاگ آیا تھا. ان کو بھی واپس کرنے کی کارروائی شروع کی جا رہی ہے. کابینہ نے لاہور ہائی کورٹ کی سفارش پر بینکنگ کورٹ نمبر 1 کو ملتان سے ڈیرہ غازی خان منتقل کرنے کی منظوری دی ہے. ڈیرہ غازی خان میں جو بینکاری کے زیر التوا کیسز ہیں ان کی تعداد زیادہ تھی, اور ہائی کورٹ نے یہ سفارش کی تھی کہ اس کو ملتان سے ڈی جی خان ایک کورٹ جو ہے اس کو شفٹ کیا جائے, تو ایک کورٹ کو ادھر شفٹ کیا جا رہا ہے. گوادر میں 1.2 ملین گیلن یومیہ کا ڈسینیشن پلانٹ لگانے کے لیے معاہدے کی ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری دی گئی ہے. یہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے, تقریباً
2 अरब रुपए से ज़्यादा लागत से ये मंजूर होगा और गवादर के शहरियों को एक साफ़ पानी की सहूलत मुयसर होगी। आपको मालूम है अभी गवादर में जो एहतजाज हुआ था और हमारे जो असद उमर साहब वहाँ पे गए थे, ज़ुबैदा जलाल वहाँ पे गई थी और हमने ये वादा किया था वहाँ के शहरियों से कि हम साफ़ पानी के ऊपर प्रोजेक्ट देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो वादा है वो पूरा हो रहा है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।